بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے قرآن مجید ایک پٹھان کو دیا، فقیر ایپی کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا، اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور میں اس کمرے سے نکل آیا۔ پھر میں اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں میرے دو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں 6-7 روز اسی گاؤں میں رہا۔ 1-2 قبائلی پٹھان ہر وقت میرے ساتھ رہتے تھے۔ وہ جب میرے ساتھ نہیں ہوتے تھے تو بھی میں محسوس کرتا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ یہ شاید میرا احساس تھا کہ مجھ پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ میرا ریوالور اور چاقو ابھی مجھے واپس نہیں دیے گئے تھے۔ میں گاؤں سے باہر بھی نکل جاتا تھا، ہوتا تو میں اکیلا تھا، لیکن وہی احساس کہ میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ بعد میں مجھے بتایا بھی گیا تھا کہ مجھ پر اتنی سخت نگرانی تھی کہ ان لوگوں کو یہ بھی پتا چل جاتا تھا کہ رات کو میں نے کتنی بار کروٹ بدلی ہے۔ یہ تو مجھے پہلے دن ہی بتا دیا گیا تھا کہ میں خوش قسمت ہوں جسے فقیر ایپی کے سامنے لے جایا گیا ہے، ورنہ وہ لوگ جو فقیر ایپی کے حکم پر جانیں قربان کرتے تھے وہ بھی اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انسان میں صحیح جذبہ ہو اور اس کا نسب العین مقدس ہو تو وہ اگر بدصورت ہو تو بھی خوبرو لگتا ہے۔ میں نے یہ حسن ان قبائلی پٹھانوں میں دیکھا جو انگریزوں کے خلاف اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ایک تو وہ لوگ قدرتی طور پر خوبصورت تھے۔ یہ میں رزمک کے علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ علاقہ سارے فرنٹیئر میں ٹھنڈا علاقہ ہے۔ ان کی آنکھیں سبزی مائل شربتی یا نیلی تھیں، چہروں کے رنگ گورے بھی تھے اور سفیدی مائل گندمی بھی۔ ان کے چہروں پر اور آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا کہ میں کسی پٹھان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ یہ روح کی پاکیزگی اور ایمان کی صداقت کا تاثر تھا۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ رنگ روپ اور قد بت سے میں بھی پٹھان لگتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو ان جیسا نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے عورتیں بھی دیکھی، میں نے آسام کی عورتیں بھی دیکھی تھیں۔ رانی بھی غیر معمولی طور پر حسین تھی۔ پٹھان عورتیں آسامی عورتوں سے اور رانی سے زیادہ خوبصورت نہیں تھیں، لیکن ان کے حسن میں بھی میں نے وہی تاثر دیکھا جو ان کے مردوں کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ جب پہلی پٹھان عورت نے مجھے دیکھا تو میری نظریں جھک گئی تھیں۔ نظریں اس لیے نہیں جھکی تھیں کہ میں اپنی شرافت کا ثبوت پیش کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ مجھ پر اس عورت کا ایسا رعب طاری ہو گیا تھا جس میں تقدس تھا۔ میں نے یوں محسوس کیا تھا جیسے اس کی نظریں میرے وجود سے پار ہو رہی ہوں۔ ایک روز مجھے بلایا گیا۔ وہ کچا سا ایک مکان تھا۔ اندر ڈیوڑی میں ان 2 پٹھانوں میں سے ایک بیٹھا تھا جو فقیر ایپی کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور اپنے پاس چارپائی پر بٹھا لیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اتنے دن یہاں رہ کر میں نے کیا محسوس کیا ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کا قیدی ہوں، میں نے کہا، اور میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ آپ لوگوں کو مجھ پر اعتبار نہیں۔ تم نے جو محسوس کیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس بزرگ پٹھان نے کہا، تم ہمارے وطن کے آدمی نہیں ہو، ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ فرنگی فقیر صاحب کو گرفتار یا قتل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تم سے پہلے بھی کچھ پنجابی فوج سے بگوڑے ہو کر ہمارے پاس آئے ہیں۔ 1-2 یہاں سے بہت دور کسی اور علاقے میں ہیں، 2 شہید ہو چکے ہیں۔ ہمیں کسی پنجابی نے دھوکہ نہیں دیا، تم بھی دھوکہ نہیں دو گے، لیکن ہم اپنا دستور پورا کرتے ہیں، وہ ہم نے کر لیا ہے۔ فقیر صاحب تمہیں بتا چکے ہیں کہ ہمیں دھوکہ دو گے تو بھاگ کر کہیں نہیں جا سکو گے، تمہاری لاش قبر میں نہیں ہمارے کتوں کو پیٹ میں جائے گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں، آزمائش بڑی سخت ہوگی، آپ حکم کریں۔ میں نے کہا، آزمائش کی سختی اور نرمی کی بات نہ کریں، تمہارے ساتھ 10 آدمی ہوں گے۔ اس نے کہا، تمہارے پاس تمہارا اپنا ریوالور ہوگا، ہم تمہیں ایک رائفل اور ایک خنجر دیں گے۔ تمہیں یہاں سے 12-13 میل دور جانا پڑے گا۔ تم دیکھو گے کہ بعض پہاڑیوں پر قلعے سے بنے ہوئے ہیں اور بعض پہاڑیوں پر چھوٹی چھوٹی پوسٹیں بنی ہوئی ہیں۔ بڑے قلعے میں جو دراصل بڑی پوسٹ ہوتی ہے، کسی پلٹن کی 2 یا 3 کمپنیاں رہتی ہیں۔ اس کے ارد گرد جو چھوٹی پوسٹیں ہیں، وہاں انہی کمپنیوں کے 10 سے 20 تک سپاہی رہتے ہیں۔ کبھی ہفتے بعد، کبھی اس سے زیادہ دنوں بعد بڑی پوسٹ
پوسٹ میں سے چھوٹی پوسٹوں کی بدلی کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے آدمی چھوٹی پوسٹوں پر جا کر وہاں کے رہنے والوں کو بڑی پوسٹ میں بھیج دیتے ہیں۔ چھوٹی پوسٹوں پر راشن اور ایمونیشن بھی جاتا رہتا ہے۔ یہ لوگ ٹرک میں جاتے ہیں۔ تمہارے ساتھ جو پٹھان جا رہے ہیں ان میں سے ایک تمہیں وہ جگہ بتائے گا جہاں اس ٹرک پر حملہ کرنا ہے، اور ٹرک میں جو سپاہی ہوں گے انہیں قتل کرنا ہے اور سامان اٹھا کر لے آنا ہے۔ وہاں کوئی پکی سڑک نہیں، فوج نے اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک راستہ تنگ سے خشک نالے کے اوپر سے گزرتا ہے جس پر پکی پلی بنی ہوئی ہے۔ یہ پلی اتنی ہی اونچی ہے تمہارے قد کا آدمی جھک کر دوہرا ہو جائے تو اس کے نیچے سے گزر سکتا ہے۔ اس کی چوڑائی 2 ٹرکوں کی چوڑائی جتنی ہے۔ راستہ گھوم کر پلی تک پہنچتا ہے اور پلی سے گزر کر پھر گھوم جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو کہ یہ حملہ دن کے وقت ہوگا اور تم پوسٹوں کی مشین گنوں اور رائفلوں کی زد میں ہوگے۔ ایک آدمی ایک چٹان پر ایسی جگہ چھپ کر بیٹھا ہوا ہوگا جہاں سے وہ ٹرک کے ڈرائیور پر فائر کرے گا۔ ٹرک بے قابو ہو کر دائیں بائیں ہوگا اور رک جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ نالے میں گر پڑے۔ تم اپنے آدمیوں کے ساتھ اٹھو گے اور ان لوگوں کو خنجروں سے کاٹ دو گے۔ دور سے ڈرائیور پر فائر کرنا کوئی بہادری نہیں، میں نے کہا۔ آپ لوگ مجھے آزمانا چاہتے ہیں، اس لیے میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ میں وہاں جا کر دیکھوں گا۔ اگر مجھے راستے کے قریب چھپنے کے لیے جگہ مل گئی تو میں اٹھ کر ڈرائیور کی سیٹ پر چڑھ جاؤں گا اور اسے خنجر سے ہلاک کروں گا۔ تم شاید ایسا نہیں کر سکو گے، پٹھان نے کہا۔ ہم تمہیں بلا ضرورت مروانا نہیں چاہتے۔ ہمارا جو طریقہ ہے میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں۔ ایک آدمی ڈرائیور پر گولی چلائے گا۔ اگر وہ کسی وجہ سے گولی نہ چلا سکا یا اس کی گولی خطا گئی تو جب پولیس سے گزر کر ٹرک مڑے گا تو ایک اور جگہ ایک اور آدمی بیٹھا ہوگا، وہ ڈرائیور پر گولی چلائے گا۔ یہ آسان طریقہ ہے اور محفوظ بھی ہے۔ یہ طریقہ کئی بار آزمایا جا چکا ہے۔ اس رات میں 10 قبائلی پٹھانوں کے ساتھ اس پکی سڑک پر جا رہا تھا جو انگریزوں نے اپنے کنوائے کے لیے بنا رکھی تھی، لیکن سورج غروب ہونے کے بعد انگریز میں اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس سڑک سے اپنے فوجی کو گزار سکے۔ اس وقت اس سڑک کے مالک قبائلی پٹھان ہوتے تھے۔ ہدف کی طرف جاتے پٹھان مجھ سے پنجاب کی باتیں پوچھتے جا رہے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ پنجابی انگریزوں کی فوج میں کیوں بھرتی ہوتے ہیں۔ ایک خیال رکھنا خانو بابا، ایک پٹھان نے مجھے کہا، بے شک مسلمان انگریزوں کی فوج میں ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمارا ایک خاموش سا اور خفیہ معاہدہ ہے۔ انہیں جب ہمارے علاقے میں آ کر ہم پر فائر کا حکم ملتا ہے تو وہ رائفلوں اور مشین گنوں کی نالیاں ذرا اوپر کر کے فائر کرتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے خلاف لڑنے والی پلٹن کی مسلمان کمپنی فلاں طرف پوزیشن میں ہے تو ہم ادھر فائر نہیں کرتے۔ جن پر ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں یہ کون ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ سکھ ریجمنٹ ہے، اس نے کہا۔ ہندوؤں اور سکھوں کو تو ہم یوں ڈھونڈتے ہیں جیسے بلی چوہے کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ یہ پٹھان یوں ہنستے کھیلتے ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے جا رہے تھے جیسے کسی میلے پر جا رہے ہوں۔ فاصلے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ جب ہمارے گائیڈ نے کہا کہ یہاں رکنا ہے تو میں نے محسوس کیا کہ یہ 12-14 میل فاصلہ نہیں تھا۔ تب میں نے دیکھا کہ ہم پکی سڑک سے اتر کر 1.5-2 میل پتھریلی زمین پر چلتے رہے تھے۔ رات ابھی کچھ باقی تھی، چاندنی خوب چمک رہی تھی۔ گائیڈ نے ہمیں وہ راستہ دکھایا جس سے ٹرک کو گزرنا تھا۔ وہ پلی دکھائی، پلی کے پار والا راستہ بھی دکھایا۔ گائیڈ نے مجھے کہا کہ اس سے زیادہ وہ اور مجھے کچھ نہیں بتائے گا کیونکہ یہ میرا امتحان ہے۔ ان تمام آدمیوں کو اچھی جگہوں میں چھپانا اور ٹرک کے ڈرائیور پر گولی چلانے والے پٹھانوں کو موزوں جگہ پر بٹھانا میرا کام تھا۔ میں نے راستہ دیکھا، اس کے ساتھ کی چٹانوں کو دیکھا، پلی کے نیچے جا کر دیکھا۔ 8 آدمیوں کو بتایا کہ صبح ہونے سے پہلے وہ پلی کے نیچے چلے جائیں گے۔ ایک پٹھان کو ایک چٹان پر پوزیشن لینے کو کہا، دوسرے کو پلی کے پار موزوں جگہ چھپا دیا گیا جہاں سے اسے ٹرک کے ڈرائیور پر فائر کرنا تھا۔ میں نے ان دونوں پٹھانوں سے کہہ دیا تھا کہ میں ٹرک کے راستے میں چھپوں گا اور جب ٹرک میرے قریب سے گزرے گا تو میں ڈرائیور کی سیٹ پر چڑھ جاؤں گا اور ڈرائیور کو خنجر سے ماروں گا۔ اگر میں کسی وجہ سے ناکام ہو گیا تو ڈرائیور پر گولی چلانے والے اس پر گولی چلا دیں گے۔ ان دونوں نے مجھے کہا تھا کہ میں ایسی دلیری نہ دکھاؤں، لیکن میں نے ان کی اس بات کو ہنس کر ٹال دیا تھا۔ گائیڈ نے ہمیں سب سے کہا کہ ہم 1.5 گھنٹہ سو سکتے ہیں اور وہ ہمیں اس وقت جگا دے گا جب صبح کی روشنی ابھی دھندلی ہوگی۔ اس ٹرک کی مخبری اسی گائیڈ نے کی تھی۔ انگریزوں نے پٹھانوں کی ایک فوج تیار کر
رکھی تھی جنہیں خاصہ دار کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ نیم فوجی ہوتے تھے اور ہوتے قبائلی تھے۔ یہ بھی پہاڑیوں پر انگریزوں کی پکٹوں اور پوسٹوں پر رہتے تھے۔ یہ نمک انگریز کا کھاتے تھے لیکن ان کی وفاداری اپنے قبائلیوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ ان میں سے بعض دوغلی مخبری بھی کرتے تھے۔ اس طرح وہ اپنے پٹھان بھائیوں کو بھی راضی رکھتے اور انگریز کو بھی۔ ایک خاصہ دار نے یہ خبر بھیجی تھی کہ فلاں دن ایک ٹرک 15-20 فوجیوں کو فلاں پوسٹ تک لے جا رہا ہے، اس میں راشن اور ایمونیشن بھی ہوگا۔ ہم پتھریلی زمین پر لیٹے اور سو گئے۔ گائیڈ نے جب ہمیں جگایا تو ایسا لگا جیسے میں 5 گھنٹے سویا ہوں گا، لیکن ہم تقریباً 1.5 گھنٹہ سوئے تھے۔ میں نے تمام آدمیوں کو ان کی پوزیشنوں میں بھیج دیا اور خود پولی سے تقریباً 40 قدم دور ایک جگہ جا بیٹھا۔ اس علاقے میں کہیں کہیں درخت تھے اور جھاڑیاں عام تھیں۔ میں نے ایک ایسی جگہ منتخب کی تھی جہاں بہت بڑے بڑے پتھر تھے اور ارد گرد جھاڑیوں کی طرح پودے تھے۔ ابھی صبح تاریخ تھی، خاموشی ایسی کہ اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ کبھی کبھی دور سے گیدڑوں کی آوازیں آتی تھیں۔ صبح کا اجالا نکھرنے لگا۔ ٹرک کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ معلوم نہیں تھا کہ ہم کتنے گھنٹے انتظار کرنا تھا۔ میرے ہر آدمی نے اپنے آپ کو چھپا لیا تھا۔ وہ سب اپنا اپنا کام جانتے تھے۔ انہیں میری رہنمائی اور قیادت کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو میرا امتحان لیا جا رہا تھا۔ سورج ابھرنے لگا۔ مجھے ایک پہاڑی پر بڑی پوسٹ نظر آئی۔ پھر میں نے وہ چھوٹی پوسٹ دیکھی جہاں ٹرک کو جانا تھا۔ وہ بھی بلندی پر تھی۔ میری جگہ سے دونوں کا فاصلہ 1 میل ہوگا۔ میں نے اپنی پوزیشن کا جائزہ لیا۔ وہاں سے چند گز پیچھے راستے کا موڑ تھا اور وہاں چھوٹے چھوٹے کھڈے تھے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد بڑی پوسٹ کا دروازہ کھلا اور ایک ٹرک باہر نکلا۔ ٹرک آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا اور گھوم گھوم کر نیچے اتر آیا۔ کچھ دیر چٹانوں کے پیچھے چھپا رہا، پھر سامنے آیا۔ راستے کے بہت موڑ مڑ کر ٹرک میرے قریب آ گیا۔ اس موڑ پر اگر اس کی رفتار کم ہو گئی، آگے کھڈے تھے، وہاں اس کی رفتار بالکل ہی کم ہو گئی۔ آپ نے فوجی ٹرک دیکھے ہوں گے، وہ پرانے زمانے کا ٹرک تھا۔ ڈرائیور کی سیٹ کا دروازہ نہیں تھا، ٹرک پر ترپال نہیں تھی، اس میں 15-20 فوجی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے سکھ ڈرائیور صاف نظر آ رہا تھا، اس کے ساتھ ایک انگریز افسر بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہی ٹرک میرے قریب سے گزرا، میں تیزی سے اٹھا اور خنجر نکال کر ڈرائیور کی سیٹ پر چڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ ڈرائیور کو پتا چلتا کہ میں کون ہوں، میں نے خنجر اس کے پیٹ میں پسلیوں کے قریب مارا اور خنجر کو ایک طرف زور سے جھٹکا دیا۔ ڈرائیور کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی۔ میں ٹرک سے کود آیا لیکن میں کھڑا نہ رہا، میں زمین پر پڑا رہا اور لڑکتا ہوا پتھر کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے بڑی تیزی سے ریوالور نکالا اور ٹرک میں بیٹھے ہوئے سکھ فوجیوں پر گولیاں چلانے لگا۔ ٹرک راستے سے ہٹ کر ایک پتھر سے ٹکرایا اور رک گیا۔ اس سے فوجی اترے نہیں، وہ ٹرک کے اندر چھپ گئے، لیکن ان کے سر اور بعض کے کندھے بھی نظر آ رہے تھے۔ پل کے نیچے میرے جو ساتھی چھپے ہوئے تھے وہ نکل آئے۔ وہ دور نہیں تھے، وہ چیختے چلاتے دوڑتے آئے اور بندروں کی طرح ٹرک پر چڑھ گئے۔ سب کے ہاتھوں میں خنجر تھے، انہوں نے سکھوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ میں اپنی آڑ سے نکلا، میں نے اگلی سیٹ پر ایک انگریز افسر کو دیکھا تھا۔ میں اس طرف گیا، وہ پہلے شاید سیٹ سے آگے ہو کر دبک گیا ہوگا۔ میں جب وہاں پہنچا تو وہ ریوالور نکال کر سیٹ کے پیچھے خالی جگہ میں سے پیچھے کو پٹھانوں پر فائر کرنے لگا تھا۔ میں نے اسے زندہ پکڑنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے ریوالور کی نالی اس کے پہلو کے ساتھ لگا کر کہا، باہر آ جاؤ، فائر نہ کرنا۔ وہ میری طرف گھوما، وہ لڑکا سا تھا، ابھی 2nd لیفٹیننٹ تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ریوالور لے لیا اور اسے نیچے اتار لیا۔ پیچھے ٹرک میں پٹھان اپنا کام کر چکے تھے، کوئی ایک بھی سکھ ان کے خنجروں سے نہیں بچا تھا۔ دونوں پہاڑی پوسٹوں نے اپنے ٹرک کا حشر دیکھ لیا تھا۔ دونوں طرف سے ہم پر مشین گنیں فائر ہونے لگیں، لیکن پوسٹیں بہت دور تھیں، ان کا فائر بیکار جا رہا تھا۔ میرے ساتھیوں نے سکھوں کی رائفلیں اٹھا لیں، ان کی تعداد 16 تھی۔ ایمونیشن کے 6 بکس تھے، ہر بکس کے باہر لکھا تھا 1248 راؤنڈ۔ یہ 303 ایمونیشن تھا۔ پوسٹوں سے باہر آنے کی جرت فوجی نہیں کر سکتے تھے، نہ انہیں باہر آ کر لڑنے کی اجازت تھی۔ ہم سب نالے میں اتر گئے۔ انگریز 2nd لیفٹیننٹ کو ساتھ لے لیا۔ قبائلی پٹھان مرے ہوئے انگریز افسر کی لاش اٹھا لے جاتے اور پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے خاصی رقم لے کر لاش دیتے تھے۔ یہ تو زندہ انگریز تھا۔ ہم نالے میں اتر گئے، یہ خشک تھا اور اس کے کنارے اونچے تھے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فوجی پوسٹوں سے باہر آ کر ہمارا راستہ نہیں روک سکتے تھے۔ آپ شاید حیران ہوں گے کہ ہم نے جب ٹرک پر حملہ کیا تو اس میں بیٹھے ہوئے 16 فوجیوں نے جو رائفل
رائفلوں سے مسلح تھے ہمارا مقابلہ نہ کیا۔ آپ کو اس کا تجربہ نہیں کہ جب اس طرح حملہ ہوتا ہے تو اتنی دہشت طاری ہو جاتی ہے کہ تھوڑی دیر تک جسمانی قوت مفلوج ہو جاتی ہے۔ جتنی دیر میں انسان سنبھلتا ہے حملہ کرنے والے اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ فوجی ٹرک میں تھے، ان کے لیے حرکت ممکن نہیں تھی۔ ہندوستانی فوجیوں پر ویسے بھی پٹھانوں کی دہشت طاری رہتی تھی۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ پٹھان حملے میں بہت تیز ہوا کرتے تھے، جس طرح گولی آتی اور جسم میں داخل ہوتی نظر نہیں آتی، اسی طرح پٹھانوں کا خنجر چلتا نظر نہیں آتا تھا۔ انگریز لیفٹیننٹ 9 عمر تھا، ہندوستان میں آئے اسے ابھی 5 مہینے ہوئے تھے۔ اسے اس سکھ ریجیمنٹ میں بھیج دیا گیا تھا جو قبائلی علاقے میں تھی۔ وہ اردو بہت ہی ٹوٹی پھوٹی بولتا تھا۔ راستے میں وہ ہماری منت سماجت کرتا گیا۔ صاحب بہادر، ایک پٹھان نے اسے کہا، فکر نہ کرو، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، ہم تمہاری حکومت سے تمہاری قیمت لے کر تمہیں زندہ واپس بھیج دیں گے۔ جب تم واپس جاؤ گے تو اپنے انگریز افسروں کو بتانا کہ ہمارے وطن سے نکل جائیں، تم ابھی بچے ہو، اس عمر میں مت مرو، تم نے ہماری طاقت دیکھ لی ہے۔ صاحب بہادر پھٹی پھٹی نظروں سے سب کو دیکھنے کے سوا کچھ نہ کہہ سکا۔ جب ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو میرے ساتھیوں نے اس پٹھان کو جس نے مجھے اس مشن پر بھیجا تھا تفصیل سے بتایا کہ میں نے ٹرک کس طرح روکا تھا۔ اس پٹھان نے جسے سب ملک کہتے تھے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ تم بہادر ہو، اس نے کہا، ہمارے لیے رائفلیں اور ایمونیشن بہت قیمتی ہیں، ہمیں انہی چیزوں کی ضرورت رہتی ہے، لیکن تم ہمارے لیے خزانہ لائے ہو۔ ہم پولیٹیکل ایجنٹ سے ایک انگریز کا 10,000 روپیہ مانگیں گے، اگر ہمیں اتنی رقم نہیں ملے گی تو ہم اس صاحب کا سر پولیٹیکل ایجنٹ کو بھیج دیں گے۔ یہ آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ انگریزوں کے ساتھ قبائلی پٹھانوں کی بات چیت پولیٹیکل ایجنٹ کی معرفت ہوا کرتی تھی۔ فقیر ایپی نے 15ویں دن پورا 10,000 روپیہ لے کر اس انگریز سیکنڈ لیفٹیننٹ کو پولیٹیکل ایجنٹ کے حوالے کر دیا۔ یہ یاد رکھیں کہ اس وقت کا 10,000 روپیہ آج کے 1.25 لاکھ روپے کے برابر تھا۔ میری دھاک بیٹھ گئی۔ مجھے فقیر ایپی نے ایک بار پھر شرف ملاقات بخشا اور اپنے ہاتھ سے مجھے 303 کی ایک رائفل اور ایک خنجر دیا اور مجھے ایک اور گاؤں میں مستقل رہائش کے لیے بھیج دیا۔ میں جب اس گاؤں میں گیا تو میری بہادری کی کہانی وہاں پہلے پہنچ چکی تھی۔ یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان 12-13 گھروں کا گاؤں تھا، ہر طرف سبزہ تھا۔ مجھے چھوٹا سا ایک مکان دے دیا گیا، اس کے 2 کمرے اور چھوٹا سا صحن تھا۔ میرے کھانے کا انتظام گاؤں والوں نے اپنے ذمے لے لیا۔ مجھے چارپائی اور بڑا اچھا بستر دیا گیا۔ ان پٹھانوں نے مجھے صحیح معنوں میں سر آنکھوں پر بٹھایا۔ میں جب گاؤں میں گھومنے پھرنے کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ عورتیں مجھے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے ایک خوبصورت تھی۔ ان میں جو بوڑھی ہو چکی تھیں وہ بھی خوبصورت تھیں، لیکن وہ صرف عورتیں نہیں تھیں جنہیں دیکھ کر مرد کچھ اور سوچنے لگتے ہیں۔ یہ عورتیں خنجر زنی کی ماہر تھیں، بعض فوجی پوسٹوں اور کیمپوں پر شب خون میں بھی شریک ہوتی تھیں۔ دن کے وقت کوئی عورت عموماً پرانی عمر کی مجھے روٹی دینے آتی تھی اور رات کو کوئی آدمی آتا تھا۔ کبھی مجھے بلا لیتے اور 7-8 آدمی اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ 2 مرتبہ ایک جوان عورت دن کا کھانا لے کر آئی۔ میں نے دیکھا وہ مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی تھی اور جب میں اس کی طرف دیکھتا تھا تو اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ تیسری بار آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اردو بول سکتی ہے؟ تھوڑا تھوڑا، اس نے کہا، سمجھ لیتا ہے، بول سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے لہجے میں اردو کے الفاظ بولتی رہی۔ میں اس کا مطلب سمجھتا رہا۔ میں اس کی باتیں صحیح اردو میں سناتا ہوں۔ تم بہت بہادر ہو، اس نے کہا، ہم بہادروں کی قدر کرتے ہیں، ہم بزدل مرد کو زندہ نہیں رہنے دیتے۔ میں تمہیں قریب سے دیکھنا چاہتی تھی۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا اور اس کا چہرہ اداس ہو گیا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تم خوش نہیں ہو؟ اس نے آہستہ سے سر ہلایا کہ نہیں۔ کیوں؟ پھر بتاؤں گی۔ اس نے کہا، میں زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتی، کسی کو شک ہو گیا تو ہم دونوں کو گولی مار دیں گے۔ تم پردیسی ہو، اکیلے رہتے ہو، میں آیا کروں گی۔ وہ چل پڑی، دروازے میں رک گئی اور اس نے نظریں میرے چہرے پر گاڑ دیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک پیغام تھا اور چہرے کا تاثر ایسا تھا جو میں سمجھتا تھا۔ اس نے آہ بھری اور چلی گئی۔ میں پریشان سا ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی آواز میرے ذہن میں گونجتی رہی، کسی کو شک ہو گیا تو ہم دونوں کو گولی مار دیں گے، میں آیا کروں گی۔ آج جب ماضی کو اپنے سامنے پھیلا کر اسے دیکھنے بیٹھ گیا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک خواب دیکھا تھا اور اسے اب بیداری کے عالم میں دیکھ رہا ہوں۔
پٹھان مجاہدین کی وہ لڑائیاں اور ان کی باتیں افسانہ سی لگتی ہیں۔ زمانہ ایسے بونڈے طریقے سے بدلا ہے کہ انسانوں کی شکلیں تو وہی ہیں، ان کی ذہنیتیں بدل گئی ہیں، آزادی اور غلامی کا تصور بدل گیا ہے۔ آج کا انسان کردار اور مذہب کی پابندیاں توڑ پھینکنے کو آزادی کہتا ہے۔ ہاں، آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں، مجھے اخلاقی کردار اور مذہب کے متعلق بات کرنے کا حق حاصل نہیں، ایک مفرور قاتل اور ڈاکو کو حق حاصل نہیں کہ واز سنائے نہیں سناؤں گا، مجھ پر جو بیتی وہ سنا دیتا ہوں۔ میں قبائلی علاقے کے پٹھانوں میں جا کر مجرم سے مجاہدین بن گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان بھٹک رہا تھا۔ کبھی ایسے لگتا تھا جیسے جرم میری فطرت میں سرایت کر گیا ہے اور اب میں شریفوں کی دنیا میں لوٹ کر نہیں جا سکوں گا، لیکن قبائلی پٹھانوں کی محفل میں بیٹھ کر میرے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے گناہ بخشوانے کے لیے موقع عطا کیا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ گناہوں کی بخشش کے لیے مجھے جان دینی پڑے گی یا خون کے چند قطروں پر خدا راضی ہو جائے گا۔ میں جب تنہا ہوتا تو پھر بھٹک جاتا تھا، میں مجاہد سے مفرور بن جاتا اور سوچنے لگتا کہ میں کب تک یہاں رہوں گا۔ مجھ میں اتنا سا کردار اور ایمان باقی رہ گیا تھا کہ میں نے قسم کھا لی تھی کہ پٹھانوں کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ انہوں نے مجھے پناہ دی اور مجھے گلے لگایا تھا، میں نے انہیں پوری قیمت دینے کا تہیہ کر لیا تھا، مگر ان کی ایک جوان اور بڑی ہی خوبصورت عورت نے مجھے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ ان لوگوں کو مجھ پر اتنا بھروسہ تھا کہ ان کی 2 عورتیں مجھے کھانا دینے آتی تھی اور میرے دونوں گھڑے پانی سے بھر جاتی تھیں۔ وہاں عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں، مردوں کی طرح کام کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے لیے جو قانون بنا رکھے تھے وہ بڑے ہی سخت تھے، کسی کو ان کی خلاف ورزی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ انہیں ایک دوسرے پر اعتماد تھا۔ اگلے روز وہ پھر آ گئی، اس کا چہرہ ایسے تھا جیسے دہک رہا ہو، اس کی آنکھیں چمکتے ہوئے بادامی رنگ کی تھیں۔ اس نے روٹیوں کی چنگیر میرے آگے رکھی اور فرش پر بیٹھ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاشمے، اس نے جواب دیا اور کہنے لگی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں آیا کروں گی اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ کسی کو شک ہو گیا تو ہم دونوں کو گولی مار دیں گے۔ میں نے کہا، کسی کو شک کیوں ہوگا؟ تمہارے ساتھ میری نیت خراب تو نہیں، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، اس لیے میں نے ایسا کہا تھا۔ اس نے کہا، ہمارا رواج ہے کہ کسی کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ نیت خراب کر لے تو دونوں کو گولی مار دیتے ہیں۔ میں غیر مرد ہوں ہاشمے، میں نے کہا، اور تم کسی کی بیوی ہو۔ میں تمہارے خاوند کو جانتا ہوں، تم اسے نہیں جانتے۔ اس نے کہا، تم نے اسے صرف دیکھا ہے، وہ بزدل ہے، مجھے شک ہے کہ وہ غدار بھی ہے، اس کے سوا مجھے اس کے خلاف کوئی شکایت نہیں۔ میں نے اسے ایسے الفاظ سے ٹال دیا کہ اس کا دل بھی رکھ لیا، اپنی نیت بھی ٹھیک رکھی اور وہ ماتھے پر شکن ڈالے بغیر چلی گئی۔ کوئی قوم کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، اس میں کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، اور جس قوم نے اچھے اوصاف کی بدولت تاریخ میں نام پیدا کیا ہو، اس کے ہر فرد کے اوصاف اچھے ہی نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کی شاندار تاریخ میں جہاں سرفروش مجاہد ملتے ہیں، وہاں غدار بھی ساتھ ساتھ سرگرم نظر آتے ہیں۔ یہی کیفیت پٹھانوں کی تھی۔ ان میں انگریزوں کے جاسوس اور مخبر بھی تھے، ان میں دوگلی جاسوسی کرنے والے بھی تھے۔ حقہ تو ہر پٹھان پیتا تھا، لیکن حقے میں چرس کے خشک پتے جلا کر کاش لگانے والے بھی تھے۔ ان میں بعض اس قدر نشئی ہو جاتے تھے کہ اپنی اصلیت، عزت اور غیرت تک کو بلا بیٹھتے تھے۔ ہاشمے کا خاوند، جسے میں اچھی طرح جانتا تھا، نشے کا مارا ہوا آدمی تھا۔ میں نے جب بھی اس کے ساتھ بات کی یا وہ جب بھی میرے پاس آیا، میں نے اسے نشے کی حالت میں پایا۔ وہ بات جوم جوم کر کرتا تھا، بعض اوقات تو وہ اچھی طرح چل بھی نہیں سکتا تھا۔ دیکھنے میں وہ اچھا خوبصورت جوان تھا، اس کے مقابلے میں ہاشمے زیادہ خوبصورت، تندرست اور توانا تھی۔ ہاشمے کا خاوند چونکہ نحیف اور مریض تھا، اس لیے وہ ہاشمے کو مارتا پیٹتا رہتا تھا۔ اس سے میں سمجھتا تھا کہ ہاشمے کے دل میں اس کے خلاف جو نفرت بیٹھی ہوئی ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہاشمے اپنے کچلے ہوئے جذبات کی تسکین مجھ سے چاہتی تھی، یہ مجھے منظور نہ تھا۔ میں یہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی پٹھان کے ساتھ درپردہ دوستی نہیں لگاتی، کیونکہ پٹھان ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے۔ میں چونکہ پٹھان نہیں تھا، اس لیے وہ مجھ سے ایسی توقع نہیں رکھتی تھی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔